محنت کی گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے ہم نے ایمان اتنا سیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں اتنا یقین ہو چکا تھا کہ آپ نے فرمایا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، فرشتہ آ کر تمہاری حفاظت کرے گا. ہمارے کانوں نے یہ بات سنی، گھروں میں جا کر ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور ہم نے سونے کا ارادہ کیا. جب آیت الکرسی پڑھی اور فارغ ہوئے فوراً فرشتہ داخل ہوا، ہمیں سلام کیا اور ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا. یہ ایمان بنا کہ اب اللہ رسول جو کہیں گے، یہ کہ اللہ جو فرمائیں گے، یہ کہا کہ بس ہمارے ذہن میں آئے نہ آئے، ہمارا دل قبول کرے نہ کرے، دماغ قبول کرے نہ کرے، اللہ نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ختم ہو گئی بات. حدیثوں میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر پہنچے. میرے بھائی عبداللہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ. میں پوچھا بھائی میں مر رہا ہوں، مرتے مرتے تم مجھے مال دے رہے ہو، مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے لیے دعائے مغفرت کرتے، سورہ یاسین پڑھتے اور میرے لیے دعائے خیر کرتے، لیکن مال دے رہے ہو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ اے میرے بھائی عبداللہ تیری بچیاں بہت ہیں، تیری لڑکیوں پر تیرے انتقال کے بعد مجھے فاقے کا ڈر ہے کہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، تیری لڑکیاں بہت، تیرا انتقال ہوگا، ان پر فاقے کا مجھے ڈر ہے. میں نے یہ سوچا کہ یہ مال تیری خدمت میں ہدیہ پیش کر دوں تو اس مال کا مالک ہو جائے، پھر تیرے انتقال کے بعد ورثے میں یہ مال تقسیم ہو تاکہ تیری بچیوں پر فاقہ نہ آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤمنانہ جواب دیا، اے میرے بھائی عثمان یہ مال تجھے مبارک، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، میری بچیوں پر جو تجھے فاقے کا ڈر ہے، اے میرے بھائی عثمان یہ سن لے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا. میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے، روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے میری بچیاں سو جاتی ہیں، میری بچیوں پر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے کہ انہوں نے فرمایا جس گھر میں بھی رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. میری بچیوں کی میں نے عادت ڈال رکھی ہے، یہ سورہ واقعہ پڑھے بغیر نہیں سوتی. تو جب میری بچیاں گھر میں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں میری بچیوں پر تو کبھی فاقہ ہی نہیں سکتا. یہ ایمان کا معیار تھا کہ مؤمن ایمان کا معیار ہمارا بہت اونچا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے، ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے. نہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی بڑائی کو روزانہ بولنا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا خدا کی بڑائی کو بولیں گے اور خدا کی عظمت کو بولیں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. پھر نمازیں بہت بڑھیا ہوں گی. ہاں، پھر نماز پڑھنے میں آدمی کو لذت محسوس ہوگی. پھر نماز میں آدمی آخری صف میں آ کے نہیں کھڑا رہے گا. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ 20 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ میں مسجد میں ہوتا ہوں اور اذان ہوتی ہے. 20 سال تک کبھی میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، ہمیشہ امام کے پیچھے. جب مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد، آدھ گھنٹے کے بعد اذان ہوتی ہے، اتنا میں اہتمام کرتا ہوں. پھر یہ مرد مومن نماز کا اتنا اہتمام کرے گا، پھر ذکر کا اتنا اہتمام کرے گا کہ عصر کے بعد، غروب سے پہلے، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد، طلوع سے پہلے یہ آدمی اہتمام سے اللہ کو یاد کرے گا کہ یہ وقت خدا کی یاد کا ہوتا ہے، یہ وقت غفلت کا نہیں ہوتا. کہ غافل جو ہوتا ہے وہ شیطان کے جال میں آ جائے گا اور ذاکر جو ہوگا وہ محفوظ رہے گا. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. یہ آیت جب نازل ہوئی، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں. صحابہ نے پوچھا ما مقالید السماوات والارض یا رسول اللہ، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وفی روایہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ یہ کلمہ ہے، یہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں.
کہ آدمی جب ذکر کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے تو میں تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں. یہ ترجمہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھتا ہے تو میں بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. اسی لیے